محتشم سامعین و حاضرین، ایک ہوتی ہیں ظاہری بیماریاں اور ایک آتی ہیں باطنی بیماریاں۔ باطنی بیماری جو ہوتی ہے نا، یہ ہماری بہت ساری ظاہری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ہمارا دھیان عام طور پر ظاہری بیماریوں کی طرف رہتا ہے اور ہم اپنی باطنی بیماریوں سے غافل رہتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری بیماریوں کے لیے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ کے بلڈ میں آ جاتے ہیں وہ کہ کیا ہے اس کے اندر، یورین میں آ جاتا ہے، ایسے ہی ان بیماریوں کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے باطنی بیماریوں سے آگاہی بھی فرمائی، کیونکہ سرکار سے بڑھ کر تو کوئی طبیب نہیں ہے نا، حضور سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کی عطا سے شفا دینے والا نہیں ہے۔ تو حضور نے ان باطنی بیماریوں سے ہمیں آگاہ بھی فرمایا، ان کے اسباب بھی بیان فرمائے اور یہ کیسے ہوتی ہیں سب روشنی ڈالی۔ ان باطنی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری، بہت بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ حسد، کسی میں کوئی نعمت دیکھ کر جل جانا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور برداشت نہ ہوئی، یہ حسد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی بیماری قرار دیا، یہاں تک فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، حسد کی آگ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ایک بندہ عابد ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اندر بغض ہے، حسد ہے، دوسروں کی نعمتیں، دوسروں پر اللہ کی عطائیں دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ حسد جو ہے ایسی بڑی بیماری ہے، بری بیماری ہے کہ اس سے اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہوتی ہیں جیسے لکڑی کو آگ کھا جائے اور لکڑی کے پلے کچھ باقی نہیں رہتا، بس راکھ باقی رہ جاتی ہے۔ حسد کے کئی مراتب ہیں۔ حسد کیا ہے؟ سب سے برا اور سب سے ناپسندیدہ اور نقصان دہ حسد یہ ہے کہ کسی شخص میں انسان کوئی نعمت دیکھے اور دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ ہمارے ہاں شہروں میں اس کی ریشو کم ہے، لیکن ہے ضرور، لیکن دیہاتوں میں بہت عام ہے۔ کسی کے پاس چیز دیکھ کر لوگ برداشت نہیں کرتے، اور پھر لفظ شریکہ جو ہے ایک عجیب لفظ، عجیب اصطلاح یہ بن گئی ہے۔ حالانکہ شریک تو وہ ہوتا ہے جو غم میں شریک ہو، خوشی میں شریک ہو، اس سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن یہ لفظ اپنے معنی کھو چکا ہے اور شریک کو ہم نے مقابل بنا دیا، مخالف سمجھ لیا، جس سے مقابلہ ہمارا ہے۔ تو سب سے برا حسد یہ ہے، سب سے نقصان دہ حسد یہ ہے، جس کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی، سب سے بڑا گناہ روحانی اس اعتبار سے۔ ہمیں کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور نعمت دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ کسی کو اللہ نے اچھا مکان عطا فرمایا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مکان اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وہ کپڑا بیچتا تھا سائیکل پر اور اس نے اپنی دکان لے لی، تو دیکھ کر برداشت نہیں، اس کے پاس دکان آ گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو کسی کی نعمت دیکھ کر چھن جانے کا تصور اور خواہش دل میں آنا، یہ سب سے برا حسد ہے۔ اور ایک حسد کی قسم یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو نعمت اس شخص کے پاس ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بھی بہت برا حسد ہے۔ اور ایک حسد یہ ہے کہ انسان یہ تو خواہش نہ کرے کہ یہ نعمت مجھے ملے، لیکن یہ خواہش کرے کہ اس کے پاس بھی نہ رہے۔ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس عمدہ سواری نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ مجھ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور میری زمین اتنی ہے تو اس کی زمین مجھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
یہ بھی حسد ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اور ایک خواہش یہ ہے، ایک قسم یہ ہے جو جس کا چوتھی قسم جس کو علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے اس کے پاس رہے، اس سے نہ چھنے، لیکن مجھے بھی مل جائے۔ یہ منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کے نقصان کی خواہش نہیں ہے، اس میں دوسرے کے لیے دل میں بغض نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کی طرف دیکھ کر یہ خواہش کرتا رہے جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں تبلیغ نہیں کی گئی، یہ تربیت نہیں فرمائی سرکار کریم علیہ السلام نے۔ تربیت یہ دی ہے کہ تم جب کسی کی طرف دیکھو نا کہ اس کے پاس تم سے زیادہ ہے، تو پھر تم اس کی طرف بھی دیکھو جس کے پاس تم والی چیز نہیں ہے، پھر زبان پر شکر آئے گا۔ اگر انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو ہی دیکھتا رہے تو پھر جب وہ اس درجے پر جائے گا پھر اس کو کوئی اور اوپر والا نظر آ جائے گا، جب وہ اس کے درجے پر جائے گا پھر اس کو کوئی اور اونچا نظر آئے گا، پھر زبان پر شکر نہیں آتا۔ انسان کی زبان پر شکر تب آتا ہے جب وہ اپنے حال پر خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب وہ مطمئن نہیں ہوتا اور آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے پھر زبان پر شکر نہیں آتا۔ ہاں، نیکی کے معاملہ میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس چوتھی قسم کے بارے میں وضاحت کی ہے، فرمایا دنیاوی معاملے میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھ کر اور اپنے حال سے ناخوش نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین جاب والا بنا دیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں جس کے پاس جاب کر رہا ہوں میں وہ کیوں نہ بن جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو تمہیں اللہ نے بنا دیا ہے اس پر بھی تو شکر کرو نا اللہ کا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر بھی تو شکر کرو۔ جو تمہیں ملا ہے یہ کروڑوں لوگوں کو نہیں ملا، شاید اربوں لوگوں کو نہیں ملا جو تمہارے پاس ہے۔ آج سے دل میں ارادہ کر لیں، کسی مخالف کے پاس کوئی نعمت دیکھیں گے، اپنا ہو یا پرایا ہو، دل میں نفرت آئے استغفر اللہ کہیں گے اور اس کے جو اس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی اس میں برکت کی دعا کریں گے۔ علماء نے فرمایا ہے حسد سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، دل میں نفرت آئے تو دل میں محبت پیدا کرو اس کے لیے۔ اگر تمہارا دل چاہے کہ تم اس کی مخالفت کرو تو پھر تم مخالفت نہ کرو بلکہ تعریف کرنی شروع کر دو۔ کبھی ہوتا ہے نا بڑی محفل میں بیٹھے ہوئے، یار فلاں بندہ بڑی ترقی کر گیا، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں بندہ بڑا خوش اخلاق، تو دل میں نفرت آتی ہے۔ اور پتہ ہے، دیکھا ہے میں نے اس کو، میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، میں اس کا وہ وقت بھی جانتا ہوں جب یہ ایسے ایسے ہوتا تھا۔ تو جب دل میں ایسا خیال آئے تو پھر اس خیال کو رد کر دو اور اس کی تعریف کرنی شروع کر دو، حسد نکل جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں مزید برکت کے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ حسد کو بھی دور کر دے گا اور آپ کو بھی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطنی بیماریوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرمائے۔ وما علی